ایک بندے نے طے کر لیا میں نے عرش والے سے جڑنا ہے، وہ بیوی کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ بچے کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ دکان کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ اپنی صنعت کے ذریعے جڑ سکتا ہے، اپنی تجارت کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ اپنے افسر کے ذریعے جڑ سکتا ہے، اگر ماتحت ہے تو ماتحتی کے ذریعے جڑ سکتا ہے۔ وہ آپ کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بیوی کے ذریعے عرش والے سے جڑ سکتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا کہ مصلے کے ذریعے جڑ سکتا ہے، میں کہتا ہوں بیوی کے ذریعے جڑ سکتا ہے، بچے کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ دکان کے ذریعے جڑ سکتا ہے عرش والے سے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی وہ خوش قسمت بیوی جو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔ فرمایا جو بیوی بلانے پہ دبائے اس کا اجر اور ہے، جو بغیر بلائے دبائے اس کا اجر اور ہے، اور ہاں جو بیمار ہو کے شوہر کی بیمار پرسی کرے، بیمار تھا بیمار پرسی کرے، اس کا اجر اور ہے۔ اور اگلی بات، جو بیوی شوہر کی تابع داری میں زندگی گزارے اس کا اجر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگی۔ آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی، اور وہ فرعون کی بیوی قیامت کے دن میرے آقا مدینے والے صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ اور خوش قسمت وہ بیوی ہے جو شوہر کو مسکراتا ہوا دیکھے، اور خوش قسمت وہ شوہر ہے جو بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھے، اور جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، فرمایا یہ جتنی انگلیاں لقمے تک جائیں گی اتنے انگلیوں میں ہر انگلی کے بدلے اللہ جل شانہ اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ اور اگلی بات، وہ ہاتھ ایسے گیا اور آ کے واپس آیا، اتنے لمحوں میں یہ منہ پہ لقمہ گیا اور واپس آیا، شوہر نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا اور واپس آیا، یہ اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ جل شانہ اتنی دیر میں قیامت کی سختیاں اس سے دور، رحمت اس کے قریب، عرش کے دروازے کھل گئے اور برکتوں کے دروازے آ گئے اور رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اتنے لمحوں میں اللہ اس کے ساتھ یہ کر دے گا۔ اور جو شوہر محبت کی نظر سے دیکھے، پیار کی نظر سے دیکھے، الفت کی نظر سے دیکھے، چاہت کی نظر سے دیکھے، اس کو اللہ پاک پتہ نہیں کیا عطا فرمائے گا۔ اور وہ کتنا خوش قسمت شوہر ہوگا جو بیوی اور ماں کو برابر لے کے چلے گا، ماں کی محبت میں بیوی کا رگڑا نہیں نکالنا، بیوی کے عشق میں ماں کا رگڑا نہیں نکالنا، دونوں کو پیار سے محبت سے لے کے چلے گا۔ اور بتاؤں، جو دونوں کا توازن کر کے چلے اور دونوں کی سنے اور سہے، اللہ قیامت کی دھوپ اور گرمی سے بچائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی سختیاں اس نے اتنی برداشت کی، ادھر ماں سنوائے، ادھر بیوی سنوائے، اور یہ سب کی سنے اور برداشت کرے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کہے گا وہ گرمی سہ لی، اب اس گرمی کی ضرورت نہیں، ادھر بات سن۔ یا اللہ گناہگار میری، رب کیا سنے گا؟ ادھر بات سن۔ یا اللہ کیا؟ اور میں تو گرمی کے قابل نہیں، عرش کے سائے پہ جا، زعفران کے گھاس ہیں، مشک عنبر کے ٹیلے ہیں، اور میرا عرش ہے اور میرا دیدار ہے۔ ٹہلتا رہے، جس وقت میں گھنٹی بجاؤں گا جنت میں جانے کا وقت ہوگا، اس وقت تو بھی چلی جاتا، تو بھی چلے جاتا۔